بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام نوکری سے واپس بوچھل قدموں سے گھر آیا۔ کام کی تھکن سے پورا بدن دکھ رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جسم چور چور ہو رہا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی سیدھا بستر پر جا لیٹا۔ بستر پر لیٹے مجھے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ میرے آنے کا سن کر ابو بھی کمرے میں آ گئے اور حال احوال پوچھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے حالت خراب تھی تو میں نے بھی اکھڑے لہجے میں جواب دیا۔ ابو زیر لب دعا دیتے اور چپ ہو کر دل ہی دل میں کچھ کہتے واپس چلے گئے۔ ابو کے جاتے ہی کچھ دیر بعد بیگم کمرے میں آ گئی۔ بیگم نے آتے ہی مجھ سے طبیعت دریافت کی اور حال احوال جانا۔ پھر میں نے بچوں کا پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ بہت تھکا ہوا ہوں، اپنے جگر گوشوں کو دیکھوں گا تو ساری تھکن اتر جائے گی۔ بیگم فوراً صحن میں کھیلتے ننھے منھے بچوں کو لے آئی جو آتے ہی مجھ سے لپٹ گئے۔ میں بھی بچوں کے چہرے کو دیکھ کر اپنی ساری تھکن بھول بیٹھا، اپنی شفقت قدری ان پر نچھاور کرنے لگا۔ لیکن چند لمحوں بعد ہی والد محترم کا جھریوں بھرا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا کہ وہ بھی شفقت قدری سے مجبور اپنے بیٹے کو دیکھنے آئے تھے، لیکن میری بے رخی کے باعث وہ میرے پاس نہ بیٹھ سکے۔ اتنا سوچتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، دم سینے میں گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ بچوں کو چھوڑا اور دوڑتا ہوا والد محترم کے کمرے میں جا پہنچا جو اپنی چارپائی پر لیٹے نہ جانے کن سوچوں میں گم چھت کو دیکھے جا رہے تھے۔ میں ان کی چارپائی پر ان کے قدموں میں جا بیٹھا اور ان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ ابو فوراً اٹھے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ نہ جانے کیوں ہم باپ بیٹا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ایسی راحت مجھے کبھی نہیں ملی جو باپ کے سینے سے لپٹ کر ملی۔ دوستو، ہم اپنے پیسوں سے سب کچھ خرید سکتے ہیں سوائے ماں باپ کی خوشیوں کے۔ پیسہ تو ہمارے ماں باپ نے بھی ساری زندگی کمایا اور ہنستے ہنستے ہم پہ لوٹا دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل وہ بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ نہ بچایا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ چند لمحے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جایا کرو، ان سے دکھ سکھ کی باتیں کیا کرو۔ یقین مانو